بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، آج جس مسئلے پر ہم نے بحث کرنی ہے اس مسئلے کا تعلق بھی سابقہ جو مسئلہ تھا کہ حالت تشہد میں دائیں کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھیں گے بلکہ دائیں کونی کو ران سے الگ رکھیں گے۔ یہ میں نے سابقہ ویڈیو میں بھی تفصیل اس مسئلے پر بحث کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دایاں جو ہاتھ تھا اس کی جو کونی تھی وہ ران کے اوپر نہیں رکھتے تھے بلکہ دائیں ہاتھ کی جو کونی تھی وہ ران سے اٹھا کے رکھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہتھیلی کے قریب جو یہ حصہ تھا، ہتھیلی کے قریب جو کونی کا یہ کنارہ تھا، یہ کونی ہے، یہ کونی کا کنارہ ہے، جو یہ والا کنارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ران کے اوپر رکھتے تھے۔ اور اس بارے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وضاحت کی تھی۔ اس میں نے آپ کے سامنے محدثین کے اقوال بھی پیش کیے تھے اور اس وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی تائید میں نے دیگر احادیث بھی ذکر کی تھی۔ اس کے علاوہ محدثین کے اقوال ذکر کیے تھے اور ساتھ ساتھ پھر میں نے جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں لفظ تھا وحد مرفق الایمن، اس کی میں نے بالتفصیل وضاحت کی تھی اور محدثین کے حوالے سے میں نے وضاحت پیش کی تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے دور حاضر کے جو تراجم تھے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے، جو یہ حدیث مختلف کتابوں میں تھی، ابو داؤد شریف میں تھی، سنن نسائی میں تھی، مشکات شریف میں تھی، تو جتنے بھی تراجم تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ بالخصوص غیر مقلدین علماء کے تراجم پیش کیے تھے، دیوبند علماء کے تراجم آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور بریلوی علماء کے جو تراجم تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور ان تمام کے تراجم سے میں نے آپ کے سامنے یہ باقاعدہ بتایا تھا کہ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ دائیں کونی کا جو کنارہ ہے وہ ران پہ رکھا جائے گا، دائیں کونی کو وہ ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ سب نے وحد مرفق الایمن جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں لفظ آیا تھا اس کا یہی ترجمہ کیا تھا۔ حضرات عزیز وقار، بالخصوص وہاں جو میں نے غیر مقلدین علماء کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے تھے تو تقریباً میں نے اس میں 5 یا 6 کے قریب میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے غیر مقلدین علماء کے تراجم کے پیش کیے تھے، کیونکہ شیخ زبیر لزئی جنہوں نے کونی کو ران کے اوپر رکھنے کا ترجمہ کیا تھا وہ جو تھے انہوں نے جب کونی کو ران کے اوپر رکھنے کا ترجمہ کیا تو میں نے وہ بتایا تھا کہ ان کا یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، اور اس بنیاد پر میں نے پھر غیر مقلدین علماء کے جو تراجم تھے، کیونکہ شیخ زبیر لزئی غیر مقلد عالم تھے تو میں نے اس لیے ان کے جو ہم مسلک علماء تھے میں نے ان تمام کے جو تراجم تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتاوی اہل حدیث جو تھا، اہل حدیثوں جو غیر مقلدین علماء کا فتاوی تھا اس میں باقاعدہ میں نے اس کا حوالہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ بھی کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ حضرات عزیز وقار، اس ضمن میں نے میرے سامنے سے یہ بھی ایک حوالہ تھا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھا تھا، یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، یہ اس کا ترجمہ اور فوائد لکھے ہیں فضیلت الشیخ ابو عمار عمر فاروق سعیدی حافظہ اللہ نے، اور اس کی جو تحقیق و تخریج کی ہے وہ حافظ ابو طاہر زبیر لزئی نے۔ حضرات عزیز وقار، یہ دارالسلام سے چھپی ہے اور یہ دارالسلام سے چھپی ہے، یہ سنن ابی داؤد شریف ہے اور اس کے ترجمے اور فوائد لکھے ہیں ابو عمار عمر فاروق سعیدی صاحب نے۔ ابو داؤد شریف میں یہ جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک تھی یہ 2 مقامات پہ تھی، ایک جو تھی وہ حدیث نمبر 726 تھی، پہلے اس مقام پر یہ 726 نمبر حدیث پاک، وہاں یہ وائل بن حجر کی حدیث پاک موجود تھی۔ اسی طرح اس سے آگے 957 نمبر حدیث پاک، وہاں بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث پاک موجود تھی جس میں یہ الفاظ تھے وحد مرفق الایمن۔ میں نے جو سابقہ جو کونی کو رکھنے کے بارے میں اور کونی کو نہ رکھنے کے بارے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی ان میں نے اس کتاب کا حوالہ جو عمر فاروق سعیدی صاحب ہیں ان کی کتاب کا، ان کا ترجمے کا میں نے حوالہ پیش نہیں کیا تھا۔
اور وہ پیش کیوں نہیں کیا تھا وہ بھی ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ حضرات ذکر یہ بات یاد رکھیے گا کہ میری جو باتیں ہیں یا جو یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں یا کرنے والا ہوں یا جو سابقہ ویڈیو میں باتیں چل رہی ہیں یہ انہی کو سمجھ میں آئیں گی جو میری ویڈیو کو شروع سے باقاعدہ دیکھیں گے تو تب جا کے ان کو یہ سمجھ میں آئے گی، امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ جو ابھی میں آپ کے سامنے باتیں کرنے لگا ہوں اس کا تعلق بھی میری سابقہ ویڈیوز کے ساتھ ہیں اور اس میں کونی کو رکھنے ران کے اوپر نہ رکھنے کا جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو اب اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی سمجھنی ہے تو آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ آپ کے پیش نظر اور آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی سماعت سے میری سابقہ ویڈیو جو کونی کو ران کے اوپر نہ رکھنے کے بارے میں ہے جو تقریباً 14-15 کے قریب وہ ویڈیو ہیں ان کو آپ کو بالتفصیل دیکھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو یہ نئی جو بات ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو حضرات کا میں یہ بتا رہا تھا کہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث 2 مقام پر ہے، ایک 726 نمبر حدیث پاک 726 نمبر مقام ہے اور دوسرا 957 نمبر مقام ہے، وہاں یہ حدیث پاک موجود ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ وحدہ مرفق الایمن علی فاخذ الجمنہ۔ تو عمر فاروق سعیدی صاحب جیسے کہ انہوں نے اس ابو داؤد شریف کا ترجمہ بھی کیا اور فوائد بھی لکھے، تو انہوں نے بھی یہاں وحدہ مرفق الایمن علی فاخذ الجمنہ اس کا جب ترجمہ کیا 726 نمبر پر جب یہ حدیث پاک آئی تو وہاں عمر فاروق سعیدی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ ترجمہ یہ تھا، یہ دیکھیں اگر آپ انشاءاللہ آپ کو یہ اسکرین پہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ وعدہ ید الیسرا علی فاخذ الیسرا وحدہ مرفق الایمن علی فاخذ الجمنہ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی کونی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھا۔ تو ذرات ذکر یہ دیکھیں نا، یہ بھی انہوں نے بھی یہاں بھی وہی ترجمہ کیا جو میں آپ کے سامنے سابقہ ویڈیو میں ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا کہ دائیں کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ انہوں نے متن کے اندر یہ جو عربی عبارت ہے، عربی عبارت کے ساتھ جو عبارت آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ متن ہے، متن کے اندر انہوں نے یہی ترجمہ کیا حدیث پاک کا۔ اب حضرات وقار جب یہ حدیث پاک آگے آئی 957 نمبر پر تو وہاں بھی انہوں نے جو ترجمہ کیا عمر فاروق سعیدی صاحب نے، یہ دیکھیں الفاظ وہی ہیں، وعدہ ید الیسرا علی فاخذ الیسرا وحدہ مرفق الایمن علی فاخذ الجمنہ۔ اب یہ عمر فاروق سعیدی صاحب نے یہاں جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ یہ تھا اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھ لیا اور دائیں ہاتھ کی کونی کے کنارے کو اپنی دائیں ران پر رکھا، اور دائیں ہاتھ کی کونی کے کنارے کو اپنی دائیں ران پر رکھا۔ اگر آپ پیچھے والا ترجمہ دیکھیں تو ادھر انہوں نے یہ ترجمہ یہ کیا کہ جو 726 نمبر حدیث پاک جب آئی 726 نمبر جگہ پر جب یہ حدیث پاک آئی تو وہاں انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ دائیں ہاتھ کی کونی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھا، اور جب 957 پر آئے تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ دائیں ہاتھ کی کونی کے کنارے کو اپنی دائیں ران پر رکھا۔ تو حضرات وقار خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا کہ چاہے اگر ان کے دونوں ترجموں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو ران سے الگ رکھا، اونچا رکھا، اور دوسرا ترجمہ جو انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ ران کے اوپر رکھا۔ حضرات وقار ان کے دونوں جو تراجم ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، ان دونوں تراجم کا جو مفہوم ہے اور مطلب ہے وہ یہی ہے کہ دائیں کونی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائیں کونی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کے اوپر نہیں رکھی۔ ان کے دونوں جو تراجم انہوں نے کی ہیں دونوں کا مطلب یہی ہے، اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ دائیں کونی کا جو کنارہ تھا اس سے کون سا کنارہ مراد ہے وہ محدثین نے لکھا کہ اس سے یہ ہتھیلی والا کنارہ مراد ہے، اور تو محدثین کے حوالے سے یہ بات میں آپ کے سامنے بالتفصیل پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ حضرات وقار یہ تو متن تھا جو عمر فاروق سعیدی صاحب نے متن کا عربی میں جو لکھا ہوا اس کو عربی متن کہتے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ عمر فاروق سعیدی صاحب نے یہ کیا۔
اور دونوں ترجمے بالکل انہوں نے جو میں نے آپ کے سامنے تراجم پیش کیے غیر مقلدین علماء کے اور جو میں نے آپ کے سامنے محدثین کے حوالہ جات پیش کیے تھے اور انہوں نے یہی ترجمہ کیا تھا اور انہوں نے یہی معنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا بیان کیا تھا کہ حدہ یا تو فعل ہے یا اسم ہے۔ حدہ اگر فعل ہے تو اس کا معنی بھی کیا ہے کہ کونی کو ران سے الگ رکھنا، اور حدہ اگر اسم ہے تو اس کا معنی ہے کونی کا کنارہ وہ ران پہ رکھنا، اور محدثین نے بتایا تھا اس کنارے سے مراد ہتھیلی والا کنارہ ہے۔ تو جہاں تک عمر فاروق سعیدی صاحب کی اس ترجمے کا تعلق ہے تو یہ ترجمہ بالکل درست اور بالکل ٹھیک ہے، محدثین کی فہم اور محدثین کے استدلال کے بالکل عین مطابق ہے۔ حضرات ذکر لیکن جب انہوں نے فوائد لکھے تو یہ فوائد میں لکھتے ہیں الفاظ حدیث وحدہ مرفق الایمن علی فاخذ الجمنہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ کونی کی ہڈی کو اپنی ران پر رکھا، جیسے کہ آئندہ حدیث 951 میں ہے۔ نمیر ابو مالک خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے اپنی دائیں کلائی اپنی دائیں ران پر رکھی ہوئی تھی۔ محدث عصر شیخ البانی رحمہ اللہ اسی طرف مائل ہیں، جبکہ ابن رسلان اور سندھی وغیرہ کونی کو ران سے اوپر اٹھائے رکھنا مراد لیتے ہیں۔